بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ سبجیکٹ فلاسفی اس کا چیپٹر انسان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد اختر، فاسٹ ہیل ہومیوپیتھی کلینک لاہور اینڈ بہاول نگر کی جانب سے میں آج آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آج جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ ہے فلاسفی، اور اس کا چیپٹر کون سا ہے؟ انسان۔ کہ انسان کیا ہے، واٹ از ہیومن، ہیومن کیا ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ تو انسان کو ہم دو طریقے سے سمجھیں گے۔ نمبر ایک تو سائنسی طریقے سے سمجھیں گے، نمبر دو ہم اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھیں گے کہ قرآن و حدیث میں کیا ذکر ہے، انسان کو کیسے بنایا گیا، کن کن چیزوں سے بنایا گیا ہے، اور سائنسی لحاظ سے کہ انسان کیا چیز ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایک دعا کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے صحیح اور سچا علم لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ ایسا علم جس سے بنے ہوئے انسان کو فائدہ پہنچے، ایسے علم سے پناہ دے جس سے لوگوں کو نقصان پہنچے۔ میری دعا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول اور منظور فرما، آمین۔ ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کیا ہے۔ انسان ثقافت کے لحاظ سے اعلیٰ مخلوق ہے، یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں اس کے اندر سب سے افضل کیا ہے؟ انسان۔ انسان کی جو درجہ بندی ہے وہ ہومو کی نسل سے کی گئی ہے۔ ہومو جانوروں کا مختلف گروپوں میں تقسیم یعنی ہومو کیا چیز ہے؟ جتنے یہ ایک گروپ ہے، سوری، ہومو کیا؟ ہومو یہ ایک گروپ ہے۔ جیسے گروپ کیا ہے کہ جتنی بھی دنیا کے اندر جانور پائے جاتے ہیں، مخلوقات پائی جاتی ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے مختلف گروپوں میں اسے تقسیم کیا گیا، ان کی کلاسیفیکیشن کی گئی ہے۔ تو کلاسیفیکیشن کے لحاظ سے یہ ہومو کی نسل میں آتا ہے۔ اور یہ جتنے بھی جانور ہیں ان کی کلاسیفیکیشن کس طریقے سے کی جاتی ہے سائنس کے اندر؟ سائنس کے اندر جن کی شکل و صفات ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے، جس کے کام ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہوں، جس کا کھانا پینا ایک دوسرے کے ساتھ ملتا جلتا ہو، ان کو ایک گروپ کے اندر یا ایک کلاس کے اندر رکھا جاتا ہے تاکہ اس کو آسانی سے سمجھا جا سکے اور سمجھایا جا سکے۔ اسی طرح انسان کو ہومو گروپ کے اندر رکھا گیا ہے، یہ ہومو کی کلاس کے اندر رکھا گیا ہے۔ تو ہومو کی کلاس کے اندر کون کون سے جانور ہیں؟ اس میں بندر ہے، گوریلا ہے، بن مانس ہے، برمفون ہے، چمپینزی ہے، بونوبوس ہے، اور اس طرح سے ان کے ساتھ اس کی شکل و صفات بھی ملتی جلتی ہے، یعنی اس کے چہرے، بال اور باقی چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا کھانا پینا بھی ان کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ لیکن ایک چیز ان سے جدا ہے، تھوڑی سی الگ ہے، کہ یہ باشعور ہے، عقل مند ہے، دانش مند ہے، سمجھدار ہے، سوجھ بوجھ رکھنے والا ہے۔ یعنی کہ جو اس کا دماغ ہے نا، وہ ممتاز ہے، سرفراز ہے، اعلی ہے، ترقی یافتہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی جانور ہیں ان سب سے اشرف المخلوقات میں سے ان اشرف المخلوقات ہے، یعنی انسان سب سے اشرف ہے، سب سے اعلیٰ ہے، بلند درجے والا ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے عقل ہے، یہ باشعور ہے، یہ سمجھدار ہے اور سوجھ بوجھ رکھنے والا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کام کرنے والا ہے، یہ دلیل دینے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، یہ باعث مباحثے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، بولنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، سننے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، اور مختلف قسم کے کام بھی سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے جو باقی جانور نہیں رکھتے۔ جیسے یہ وزن اٹھانا، چیزیں بنانا اور ان چیزوں کو استعمال میں لانا، تمام جانوروں کو کنٹرول کرنا، اب آسانی سے ساتھ یہ سارے کام کر سکتا ہے۔ رہنے سہنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی ہے، اور کاموں کو سلجھانے کا بھی طریقہ ہے، مشکلات میں کیسے اپنے آپ کو نکالنا ہے اس کا طریقہ سلیقہ ہے۔ تو اس لیے یہ عقل مند باشعور ہونے کی وجہ سے سب سے افضل ہے، اور جانوروں کی کون سی نسل میں ہے؟ ہومو کی نسل میں سے ہے۔ تو اب ہم اسے سمجھتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی سے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اصل چیز ہماری بیس جو بنیاد ہے نا جی، وہ یہی ہے کہ انسان کن کن چیزوں سے بنا ہے، کیسے کیسے بنتا ہے، کیسے وجود میں آتا ہے،
اور اس کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں۔ تو سب سے دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تکلیف کی ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا بنائی ہے اور پوری دنیا کا نظام بنایا ہے، اور اس میں اس کے فائدے کے لیے کئی ساری چیزیں پیدا کی ہیں۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان بناؤں گا، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اسے میں اپنی طرف کی روح پھونک پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، جب میں اسے اچھے طریقے سے صحیح انداز سے بنا لوں، پھر اس کے اندر میں روح پھونک دوں، تو پھر آپ نے اسے سجدہ کرنا ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اکثر مفسرین نے ان آیات کی تفسیر کے لیے ان حدیث کو پیش کیا۔ کون سے حدیث کو؟ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے تمام روئے زمین سے مٹی لی گئی، یعنی جتنی بھی زمین ہے اس کے اوپر سے مٹی اکٹھی کی گئی، پھر اس مٹی کے اندر پانی ڈالا گیا، اس کا گارا بنایا گیا، پھر اس کو رکھ دیا گیا تاکہ وہ تھوڑی دیر پڑی رہے تو ملائم نرم ہو جائے۔ پھر وہ ملائم اور نرم ہونے کے ساتھ ساتھ سیاہ بھی ہوگی، کالی یعنی کہ ہوگی، بدبودار بھی ہوگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی شان و شان سے اپنے ہاتھوں سے انسان کا پتلا بنایا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، حتیٰ کہ وہ پتلا جب خشک ہو گیا تو وہ ٹھیکے کی طرح بجنے والا ہو گیا۔ جیسے کہ ہم ایک مٹی کا برتن لیتے ہیں بازار سے، تو اس کے اوپر انگلی لگاتے ہیں، انگلی کے ساتھ اس کو جب ہم بجاتے ہیں یا ڈنڈی کے ساتھ یا کسی لکڑی کے ساتھ، تو اس کے اندر سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح سے انسان کے اندر بھی، اس پتلے کے اندر سے بھی آواز پیدا ہونے لگی۔ کون سی آواز؟ کھنکتی ہوئی، یعنی وہ ٹھیکری کی طرح جب ہم برتن کو تھوڑا سا کھٹکھٹاتے ہیں یا بجاتے ہیں تو اس میں سے آواز پیدا ہوتی ہے، ویسے ہی آواز پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کو کیچڑ یعنی گیلی مٹی کر دیا، پھر اس کو چھوڑ دیا حتیٰ کہ سیاہ گارا ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور ان کی صورت بنائی، پھر اس کو چھوڑ دیا حتیٰ کہ وہ خشک ہو کر بجنے والی مٹی کی طرح ہے ہو گیا، مٹی کی طرح ہو گیا۔ ابلیس اس پتلے کے پاس سے گزر کر کہتا تھا کہ یہ کسی امر عظیم کے لیے بنایا، یعنی کسی عظیم کام کے لیے بنایا گیا ہے۔ جب شیطان یا ابلیس اس کے پاس سے گزرا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کو مٹی سے بنایا، مٹی کو بھگویا، ملائم ہوئی، پھر اس سے پتلا تیار کیا گیا اور اس کو پھر دھوپ میں خشک ہونے کے لیے رکھ دیا گیا۔ جب اس کے پاس سے شیطان کا گزر ہوا تو اس نے اس کو دیکھا تو اس نے کہا یہ واقعی کوئی خاص چیز ہے اور اسے خاص کام کے لیے بنایا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں اپنی پسندیدہ روح پھونک دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی۔ اس روح کا اثر سب سے پہلے ان کی آنکھوں اور نتنوں میں ظاہر ہوا۔ جیسے روح آنکھوں اور نتنوں تک پہنچی یعنی حلق تک پہنچی تو اس کی آنکھیں حرکت کرنے شروع کر دی اور نتنوں میں حرکت آنا شروع ہوگی۔ جیسے ہی روح کہاں تک پہنچی؟ حلق تک پہنچی۔ اور پھر آدم کو کیا ہوا؟ چھینک آئی۔ جب چھینک آئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہو الحمدللہ۔ پھر انسان نے الحمدللہ کہا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا۔ اس کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یا رحمک اللہ۔ پھر کیا کیا؟ اللہ نے کہا اس جماعت کے پاس جاؤ، یعنی فرشتوں کی جماعت کے پاس جاؤ۔ جب اس کے پاس گیا تو سلام کیا، پھر انہوں نے جواب دیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے السلام علیکم کہا، پھر فرشتوں نے وعلیکم السلام کہا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ جانتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں ہاں جی کیا کہا انہوں نے، کیا ہوا وہاں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں وہاں جا کے ان سے سلام کیا، اس نے سلام کے بدلے میں مجھے جواب دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی آپ کی اولاد کے لیے ہے کہ جب وہ آپس میں ملیں ایک دوسرے سے تو ایک دوسرے کو سلام کریں اور اس کا جواب دیں۔ ابن آدم کی تخلیق کے مراحل۔ اب جو حضرت آدم علیہ السلام سے بعد آگے کیسے نسل کشی ہوئی، نسل در نسل انسان بڑھنے شروع ہوئے، سوری یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تو تخلیق ہو گئی، لیکن اس کے بعد انسان کے اندر کیسے
बनना शुरू हुए, एक दूसरे से नस्ल दर नस्ल बढ़ने लगे, और कैसे इनकी तकसीम हुई, कैसे फिर ये आगे तरक्की हुई, वो सारी चीजें यहाँ बताते हैं अल्लाह ताला। फिर अल्लाह ताला इंसान की तकलीफ शिक्म मादर में कैसे फरमाते हैं, यानी कि माँ के शिक्म के अंदर कैसे अल्लाह ताला इंसान की तकलीफ फरमाते हैं, और जिस्म इंसान किन मरहल से गुजरता है, यानी जिस्म जब माँ के पेट के अंदर होता है तो किन किन मरहल से गुजरता है इंसान, जब माँ के पेट में होता है, बन रहा होता है, तो किन किन मरहल से गुजरता है, वो सारी चीजें अल्लाह ताला यहाँ बताते हैं। फिर हमने इस पानी की बूंद को खून की फुटक कर दिया, यानी जो एक गलीज कतरा होता है, नापाक कतरा होता है, उस पानी को क्या अल्लाह ने किया, खून का एक फुटक बना दी, एक टुकड़ा बना दिया, या एक छोटा सा पीस बना दिया। खून की फुटक को फिर गोश्त में तब्दील कर दिया। फिर गोश्त के ऊपर गोश्त की जो बोटी बनी, उसको क्या किया, हड्डियों में तब्दील कर दिया। हड्डियों में जब तब्दील किया तो फिर उसके ऊपर उसकी एक नई शक्ल बनना शुरू होगी, उसको एक शक्ल दे दी, यानी उसकी ग्रोथ शुरू हो गई। और क्यों हुआ, तो वो बड़ी बरकत वाला है और सबसे बेहतरीन बनाने वाला है, तो वो ये सारा काम खुद कर रहा है। जैसे कि मैंने पिछली एक वीडियो में बताया था कि ये पूरे का पूरा निज़ाम किसने बनाया है और क्यों बनाया है, इसका मकसद क्या है, इसको क्यों चला रहा है, तो वो सारी चीजें इसके अंदर अब समझ में आ रही हैं ऐसा ऐसा। इसी के इंसान को भी अल्लाह ताला ने बनाया, सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, फिर उसके बाद उसको नस्ल दर नस्ल आगे कैसे चलाया, फिर माँ के पेट का जो है सिलसिला वो शुरू हो गया, यानी कि इंसान को माँ के पेट के अंदर मुख्तलिफ मराहल से गुजारा अल्लाह ने, वो सारी चीजें बता रहे हैं। इस आयत करीमा में इंसान की तख्लीक के जो मराहल बयान किए गए हैं, हदीस मुबारक में इस तरह से इंसान की तख्लीक के मराहल बयान है, बेशक तुम में से किसी एक की खलकत को उसकी माँ के पेट में 40 दिन तक रखा जाता है, फिर 40 दिन तक वो जमा हुआ खून होता है, फिर 40 दिन में गोश्त बन जाता है, फिर अल्लाह ताला फरिश्ता भेजता है जो उसमें रूह फेंकता है। यानी पहले 40 दिन वो एक गंदा पानी होता है, नुत्फा माँ के पेट में जाता है, रहम के अंदर, वहां 40 दिन वो उस हालत में रहता है, फिर वो क्या बनता है, खून बन जाता है, फिर अगले 40 दिन में वो गोश्त बन जाता है और हड्डियां बनना शुरू होता है, फिर अल्लाह ताला उसके अंदर, यानी 4 साढ़े 4 माह का 4 माह का जब बच्चा होता है, 3.5 4 माह के दरमियान में अल्लाह ताला उसके अंदर रूह फूंक देते हैं, फिर वो जिंदा हो जाता है और उसकी प्रॉपर एक ग्रोथ शुरू हो जाती है, शक्ल शबात बनना शुरू हो जाती है। तो माँ का पेट भी एक फैक्ट्री है जिसमें पूरे का पूरा बच्चा बनता है। तमाम मखलूकात पर फजीलत। अब अल्लाह ताला क्या कहता है कि मैंने इसको तमाम मखलूकात से अफजल बनाया और उसके ऊपर इसको फजीलत भी दी है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया और अपनी तमाम मखलूकात पर से इससे फजीलत व बरतरी अता की है, जैसा कि फरमान बारी ताला है। और बेशक मैंने औलाद आदम को इज्जत दी और उन्हें खुशकी और तरी में सवार किया और उनको सुथरी चीजों से रिजक दिया, और उन्होंने अपनी बहुत सी मखलूक पर बहुत सी बरतरी दी। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान की तमाम मखलूकात में मुकर्रम व शरफ व फजीलत वाला होने का जिक्र फरमाया है। यानी अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने इंसान को खुशकी और तरी पर सवार कर दिया है। दूसरे नंबर पे क्या किया है, उसके लिए मैंने साफ सुथरी चीजें पैदा की हैं जिनसे वो रिजक हासिल करे। देखें, ये सारी चीजें जो अल्लाह ने कुदरत वाले ने पैदा की हैं खाने पीने की, जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको कि क्यों पैदा किए, इनका क्या मकसद है, तो वो अल्लाह ताला ने बताया साफ सुथरी पकीजा पैदा किए हैं, किसके लिए, इंसान के लिए। फिर इसको फजीलत भी है, सबसे अफजल भी बनाया है। कायनात की तमाम इशिया इंसान के लिए बनाई हैं। यानी जैसे मैंने बताया था, ये पूरी पहले वीडियो में बताया था कि पूरे का पूरा ये जो निज़ाम है, निज़ाम दुनिया, ये क्यों बनाया गया है, इसका मकसद क्या है। अब इसका मकसद भी समझ में आ गया ना सारा, कि तमाम के तमाम जो चीज़ें बनाई हैं इंसान के फायदे के लिए बनाई गई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अपने कुर्ब व वसाल के लिए तख्लीक फरमाया है, जबकि रब कायनात ने इस कायनात की तमाम अशिया को इंसान के नफ़ा और फायदे के लिए पैदा किया है। जैसे कि फरमान बारी ताला है,
وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے. یعنی زمین کے اندر جو کچھ بھی پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے وہ انسان کے لیے بنایا، انسان کے نفع کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی تبدیلی میں اور کشتی میں جو دریا میں لوگوں کے فائدہ کے لیے لے کر چلتی ہے، فائدہ لے کر چلتی ہے، اور یعنی کہ لوگوں کو ادھر ادھر پہنچاتی ہے، فائدہ پہنچاتی ہے. اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، یعنی جو بارش ہوتی ہے، بادلوں سے پانی برستا ہے، اس کے ساتھ مردہ زمین کو بھی زندہ کیا، زندگی بخشی، اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہواؤں کی گردش اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کے پابند ہیں. یعنی یہ خلا کے اندر کیسے ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں. ان سب میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. یعنی جو بادل ہے خلا کے اندر پھر رہا ہے، جو زمین کے اندر جانور پھر رہے ہیں، پھر بادلوں سے جب پانی ہوتا ہے تو زمین زندہ ہوتی ہے اور اس کے اندر مختلف چیزیں اگتی ہیں. وہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں اور انسان کے نفع کے لیے. تو یہ ساری نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ عقل مند والوں کے لیے. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنانا، تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے لفظ کن سے پیدا کیا ہے. یعنی جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، دنیا، آسمان ہے، زمین ہے، چاند، ستارے، سیارے، چرند پرند، جو بھی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری کیا بنائی ہیں؟ لفظ کن سے پیدا کی ہیں، اور انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرمایا اے ابلیس تجھے کس نے اس ہستی کو سجدہ کرنے سے روکا جس سے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے، جیسا کہ حدیث مبارک میں ہے کہ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو مارے تو چہرے سے اجتناب کرے. یعنی جب بھی کوئی لڑائی جھگڑا ہو، کوئی مسئلہ مسائل ہو، تو انسان دوسرے انسان کو مارتا ہے تو چہرے پر نہ مارے. یعنی اپنے بھائی کو، ایک انسان دوسرے انسان کو مارتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، لیکن چہرے پر نہ مارے. کیوں نہ مارے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتیں شکلیں بنائی ہیں انسان کی، کتنا خوبصورت انسان کو بنایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور اس کے بعد پھر انسان کے لیے یہ ساری چیزیں پیدا کی. یہ میں پچھلی ویڈیو میں بھی دکھا چکا ہوں. یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، جتنا بھی نظام ہے سارے کے سارا انسان کے لیے بنایا ہے، انسان کے نفع کے لیے بنایا ہے، تاکہ انسان جو ہے اس سے نفع حاصل کر سکے. اس لیے ہمیں قدرت کی بنائی ہوئی چیزیں کھانی چاہیے. قدرت کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے، نہ کہ ان کی شکلیں بگاڑ بگاڑ کر اپنی مرضی سے چیزیں کھانی چاہیے. ان کے نقصان ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہی بنائی ہیں. اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیں تو ایک بات ضروری اور میں کر دوں آپ کے ساتھ، جو بڑی اہم ہے کرنا، وہ یہ ہے کہ شفا جو ہے نا جی، وہ من جانب اللہ ہے. شفا صرف اللہ کی ذات دے سکتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں شفا ہے. ہم صرف محنت اور کوشش کر سکتے ہیں. وہ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں، ہر روز اپنے آپ کو بہتر سے بہترین کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی افضل مخلوق کی اچھے سے خدمت کر سکیں. اور یہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ جل جلالہ کی رضا کے لیے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا آخرت ہماری بنا دے، ہم کسی کو شفا نہیں دے سکتے، لیکن اس کی لیے محنت اور کوشش کر سکتے ہیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جاری ہے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. یعنی آپ اللہ جل جلالہ پر پورا پورا بھروسہ رکھیں. ہم آپ کی صحت کے لیے ہمتاً کوششیں ہیں. انشاءاللہ جو لوگ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں. کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العزت جب چاہتے ہیں، جہاں سے چاہتے ہیں، جس شخص کے ہاتھ سے چاہتے ہیں، جس دوا سے چاہتے ہیں، وہاں سے شفا دیتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی ذات چاہ لیتی ہے کہ میں نے اس کو شفا دینی ہے تو وہ تمام وسائل خود بخود پیدا کر دیتی ہے.
وہ دوا بھی، وہ انسان بھی، وہاں تک انسان کو پہنچانے کے راستے بھی بنا دیتی ہے، اور اس کے عقل کے اندر بھی ڈال دیتی ہے کہ یہ دوا اس کو دیں گے تو فائدہ ہوگا۔ تو شفا دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، میں کچھ نہیں، میری ذات کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو صحیح سچا علم دوں، ایسا علم دوں جس سے آپ سب کو فائدہ ہو، نفع ہو، نقصان نہ ہو۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، اس کے ساتھ اجازت دے دیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔